یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو. ہاں، وزینۃ وتفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو، ہاں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی، یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وتکاثر فی الاموال. یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر. ہاں، بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے، ہاں، تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو. اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے، او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں، ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے. زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ؟ اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی. اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو، اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں. معاشرہ کچھ کہتا ہے، سنت کچھ کہتی ہے. یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں. یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں، یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا. قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں، بس کرنا کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے. جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں، ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں
کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو. ہاں، اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا جنید، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا، یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائمنڈ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ادھر سے نکالو. پہلا سبق رائمنڈ پہنچتے جو سنا. ہاں، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں ہے. پہلا سبق جو رائمنڈ میں سنا، اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آسمانی باتیں، آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر، میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائمنڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں، ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا، وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتے ایسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا آپ ذکر کر رہا ہے، یا اللہم صلی علی محمد، سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا، اب اس کا ذکر یہ چل رہا.